اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم لأواہ حلیم صدق اللہ العظیم۔ ابھی کتاب میں آپ نے سنا صبح شام تین بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنا دشمنوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ یہاں 3 بار کا ذکر ہے اور حدیث میں بھی 3 بار کا ذکر ہے، ایک حدیث میں ایک بار کا ذکر ہے، لہذا جب فرصت ہو 3 بار پڑھ لو، جب کوئی بھی جلدی ہو ایک بار پڑھ لو اور آیت الکرسی بھی پڑھ لو، اور صبح شام 3 بار بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ بھی پڑھنی چاہیے 3 بار۔ دوستو، کافی دنوں سے اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مؤمنین کی جو صفات بیان کی ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ آج بھی ایسی ہی آیت شریفہ پڑھی ہے جس میں اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان فرمائی ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ دین میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک ایمان اور عقیدہ، ہماری سوچ صحیح ہو اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اور دوسری یہی ایمان ہے، اور دوسرے اعمال، بہت سارے عمل ہیں، اور تیسرے اخلاق اور عادات۔ ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اللہ نے جہاں بہت سارے اعمال کا حکم دیا ہے وہاں اچھی عادتوں کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے نیک بندوں کے اعمال کا ذکر کیا ہے، اللہ کے اپنے نیک بندوں کی صفات کا بھی ذکر کیا۔ کل مغرب کے بعد آپ نے سنا تھا، عرض کیا تھا میں نے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان کے پیچھے نہ چلو، یعنی ان کا ایمان عقیدہ، ان کی سوچ نہ رکھو، ان جیسے اعمال نہ رکھو، ان جیسی عادتیں اور ان جیسے اخلاق نہ رکھو۔ جو راستے سے بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، ان جیسا ایمان و عقیدہ، ان جیسے اعمال، ان جیسے اخلاق اور عادات مت رکھو۔ یہ ہے، بلکہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، یعنی انبیاء و صالحین، ان جیسے اعمال، اخلاق، ان جیسا عقیدہ اور ایمان رکھو۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جیسا ان کا ایمان اور عقیدہ، ہمارا بھی ایسا ہی ایمان اور عقیدہ ہو، جیسے ان کے اعمال اور اخلاق، ہمارے بھی ایسے ہی اعمال اور اخلاق ہو۔ اسی طرح رات آپ نے سنا تھا، سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دین کو جس طرح سمجھ کر
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تو وہ جس طریقے پر رہے اس طریقے پر ہیں ہم الحمدللہ۔ یہ سب باتیں آپ کے سامنے آئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ رہے گا قربانی کے تعلق سے۔ میرے دل میں بھی غیر اختیاری طور پر یہی آیت شریفہ آئی جس میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دو صفت بیان کی ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم بہت نرم مزاج اور بہت بردبار تھے۔ حلیم کا ترجمہ بہت بردبار تھے۔ یہ اواہ اس کا ترجمہ نرم مزاج کا کیا میں نے۔ اس کے اندر نرم مزاجی کے اندر بہت ساری باتیں آ گئی، بہت ساری باتیں آ گئی۔ ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ، اللہ دل میں جو ڈالیں گے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یاد دلا دوں، میری دعا میں ہمیشہ اللہ نرم مزاجی عطا فرما، نرم کلامی عطا فرما، بردباری عطا فرما۔ بات دراصل یہ ہے دوستو، یہ نرم مزاجی، نرم کلامی، بردباری، سمجھداری، صحیح بات یہ ہے کہ زندگی انہی سے اچھی گزرتی ہے، ورنہ آدمی ہمیشہ لڑنے میں، بھڑنے میں، مرنے میں، مارنے میں اور دماغی تناؤ میں، رنج غم میں، بس انہی میں رہتا ہے۔ اس واسطے ہمیں نرم مزاجی اور بردباری کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نرم مزاجی اور بردباری سیکھنی بھی چاہیے۔ ہاں، سیکھیں کیسے؟ ایک تو یہی کہ ان کی جو فضیلتیں آئی ہیں وہ سنیں، اور موقع پر جب نرم مزاجی کا موقع آوے، بردباری کا موقع آوے، وہاں نرم مزاجی اور بردباری سے کام لیں۔ اگر ہم نے نرم مزاجی اور بردباری سے نقصان اٹھایا تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے نرم مزاجی اور بردباری پر صحیح سے عمل نہیں کیا۔ اگر صحیح سے عمل کرتے تو نقصان نہ اٹھاتے، اور بعض مرتبہ صحیح سے عمل کرنے پر بھی نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس موقع پر آپ سختی سے، غصے سے، جھگڑے سے کام لیتے تو اور زیادہ نقصان ہوتا۔ نرم مزاجی میں بھی نقصان اور لڑائی جھگڑے میں بھی نقصان، تو لڑائی جھگڑے میں نقصان زیادہ، نرم مزاجی میں نقصان کم۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی۔ اللہ علم سے میری مدد فرما، علم بڑا معین ہے، بڑا مددگار ہے، اور حلم اور بردباری سے مجھے زینت عطا فرما، یعنی حلم اور بردباری عطا فرما، اور حلم اور بردباری انسان کے واسطے زینت ہے۔ وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى، اور تقوی کے ذریعے مجھے عزت بخش۔ ہاں، رات بھی بیان میں بات آئی تھی کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں عزت ہے۔ جی ہاں، وہی ہے آج وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى۔ تو دوستو یہ چیزیں سیکھیں، وقت پر عمل کریں۔ کوئی دشواری ہو تو عمل کا جو استاد ہے، شیخ، اس سے دریافت کریں، انشاءاللہ بالکل صحیح فٹ ہو جائے گی زندگی۔ اواہ، اس کے کئی معنی آتے ہیں، بنیادی معنی نرم مزاجی کے۔
جب آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا مزاج نرم ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے روتا دھوتا بھی خوب ہے، آہو زاری کرنا، روتا دھوتا بھی خوب ہے۔ اور اللہ کے سامنے روتا دھوتا کا مطلب یہ ہوا کہ وہ توبہ بھی خوب کرتا ہے، ڈرتا ہے اللہ سے، اور وہ اللہ سے رو رو کر مانگتا بھی ہے۔ نرم مزاجی کے اندر یہ سب باتیں آ گئی۔ اور اواہ کا مفہوم، اواہ کے جو معنی بیان کیے ہیں علماء کرام نے، اس میں یہ سب معنی بیان کیے ہیں۔ تو دوستو، نرم مزاجی کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کے غلط برتاؤ کو اندیکھا کر دینا، دوسرے کی غلط بات کو انسنی کر دینا، یہ مطلب ہوتا ہے نرم مزاج۔ یہ نہیں ذرا سی بات مزاج کے خلاف ہو گئی تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، اور تیڑ پھیڑ اور گالیاں اور لاٹھی ڈنڈا مکہ غصہ، یہ بات نہیں، یہ تو سخت مزاجی کی بات ہے۔ ذرا سی بات ہو گئی، سارے تعلقات توڑ کے اپنا، نہ تو میرا نہ میں تیرا، نہ میں تیرے ساتھ بولتا نہ تو میرے ساتھ بولتا، مرنا جینا ختم۔ یہ سب سخت مزاجی کی باتیں ہیں۔ اور نرم مزاجی کی بات وہی جو میں نے بتا دیا آپ کو، سنی انسنی کر دینا، دیکھی اندیکھی کر دینا، نظر انداز کر دینا، یہ ایک مرتبہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے، وہ عربی مدینے میں تھے، عربی زبان تھی مدینے کی، وہ جو یہودی وہاں رہتے تھے ان کی زبان بھی عربی تھی، تو عربی میں السلام علیکم کہا جاتا ہے ملاقات کے وقت۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، نعوذ باللہ، السلام علیکم۔ سلام میں اور سام میں کوئی زیادہ فرق نہیں، جب آدمی ہیر پھیر سی کے کہہ دے تو پتہ نہیں چلتا السلام علیکم کہا یہ السلام علیکم کہا۔ السلام علیکم کا مفہوم تو بہت اچھا ہے، تم پر سلامتی ہو، ہر شر سے تم محفوظ رہو، یہ معنی ہے اس کے۔ اور السلام علیکم اس کے معنی ہے تم مر جا، تیری موت آ جا، السلام علیکم کے بھی معنی ہے یہ۔ جب وہ آئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماشاءاللہ بہت سمجھدار تھی، وہ بات سن کے بکھر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی کہہ دیا السلام علیکم واللعنہ، تم بھی مر جاؤ، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اس کے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے مجھے کہا السلام علیکم، میں نے کہہ دیا وعلیکم، بات ختم ہو گئی۔ تو اور پھر فرمایا کہ اللہ نرم دل کا ہے، یہ سمجھانے کے واسطے کہا جا رہا ہے۔ اللہ نرم مزاج ہے، رفیق ہے، اللہ رفیق ہے، اور یحب الرفقہ، نرمی کو پسند کرتا ہے یہ۔ اور پھر فرمایا اللہ نرم مزاجی پر وہ عطا فرماتا ہے جو اس کے خلاف پر یعنی سخت مزاجی پر نہیں عطا فرماتا۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے کہ جس شخص کے اندر نرمی ہوتی ہے جی تو
نرمی اس کے واسطے زینت ہے، اور سخت جس شخص کے اندر سختی ہوتی ہے وہ سختی اس کے اندر عیب ہے، عیب دار بنا دیتی ہے جی۔ تو دوستو نرم مزاجی جی۔ نرم مزاجی کا مفہوم یہ تو میں نے کچھ بتایا آپ کو۔ نرم مزاجی کا مفہوم اور بھی بہت آسان ہے، برائی کو بھلائی سے دفع کرنا، نہ کہ برائی کو برائی سے دفع کرنا۔ اپنی زبان کو گالی گلوچ سے بچانا، اپنی زبان کو گندے الفاظ کہنے سے بچانا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کسی سے کچھ پنگا ہو گیا تو انہوں نے بھی کچھ برا بھلا کہنا شروع کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی وقت وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر الصدیق واللعان، اے ابو بکر صدیق کا اور لعنت کرنے کا کیا تعلق؟ یعنی صدیق تو لعنت کرنے والا، برا بھلا کہنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ بس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تو مزاج بن گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو سنتے اسی کے مطابق ڈھل جاتے۔ اسی لیے دوستو نرم مزاجی بناؤ، نرم مزاجی، نرم کلامی، اس کی عادت بناؤ۔ اللہ رب العزت نرم مزاجی سے بہت کچھ عطا فرماتا ہے، جو لڑائی جھگڑے سے، سخت مزاجی سے نہیں دیتا۔ لڑائی جھگڑا نفرت کا سبب ہے اور نرم مزاجی محبت کا سبب ہے، محبت کا سبب ہے۔ نرم مزاجی کی ہمیں جہاں ہر جگہ ضرورت ہے، اپنے گھر میں بھی نرم مزاجی کی ضرورت ہے، چاہے معاملہ اولاد کا ہو، چاہے معاملہ بیوی کا ہو، چاہے معاملہ بہن بھائیوں کا ہو، چاہے معاملہ پڑوسیوں کا ہو۔ نرم مزاجی اور درگزر، نرم مزاجی درگزر، جھگڑا ختم۔ ایک مرتبہ میں اور میرے استاد حضرت مولانا عقیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم سفر میں تھے، بس میں کنڈکٹر کا اور ایک آدمی کا پیسوں کے اوپر جھگڑا ہو گیا، اور بس پتہ نہیں کیسی ضد ہوئی، کوئی مسئلہ زیادہ بھی نہیں تھا، 2 4 5 7 روپے کا ہی تھا، نہ تو وہ پیسے دینے کو تیار ہو، نہ کنڈکٹر چھوڑنے کو تیار ہو، بہت دیر ہو گئی۔ تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ یہ پیسہ آپ دے دو جی۔ کنڈکٹر کو تو پیسے مل گئے اور اس آدمی کی اپنی ضد پوری ہوگی کہ میں دینے گا ہی نہیں، معاملہ ختم ہوگا۔ دوستو نرم مزاج موقع محل دیکھ کر کرنی چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اس طرح کے قصے بڑے کہ ایک مرتبہ کوئی شخص ان کو برا بھلا کہتا رہا، وہ چلتے رہے،
جب ان کے گھر کا دروازہ آ گیا، گھر آ گیا، گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بھائی میں اندر گھر میں جاؤں، جو کچھ اور کہنا کہہ لے، جو کچھ رہ رہا وہ کہہ لے۔ تو نرم مزاجی بردباری سے ہی آتی ہے، بردباری، برداشت، تحمل۔ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، دوسرے کے غلط برتاؤ پر بھڑکنا نہیں ہے، دوسرے کی غلط بات کا، سخت بات سے جواب نہیں دینا، اسی کا نام بردباری اور برداشت ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس طرح کی عادات اور صفات کتابوں میں خوب لکھی ہے۔ جی ہاں، تو میں اس وقت نرم مزاجی، بردباری، اسی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی ہیں، اس سے متعلق آپ کو دو قصے سناتا ہوں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا۔ اور پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد نور اللہ مرقدہ اتنے نرم مزاج تھے کہ دوسرے یوں کہتے تھے کہ اتنا نرم مزاج آدمی کو نہیں ہونا چاہیے، اس حد تک نرم مزاج تھے۔ باتیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی سے کچھ قرضہ لیا۔ قرضہ ایک ہوتی تھی بیع سلم کہتے تھے اس کو، جس میں پیسے تو دام تو پہلے لے لیے جاتے ہیں اور مہینے 2 مہینے کے بعد پھر کوئی سامان دیا جاتا ہے، کھجور وغیرہ ہے، اس کو بیع سلم ہے۔ تو کچھ قرضہ لیا، کچھ پیسے لیے، ان کی ادائیگی کا وقت آ گیا، اس میں 1-2 دن ابھی باقی تھے، تو وہ یہودی آیا اور مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ مسجد سے نکل رہے تھے تو سب کے سامنے اس شخص نے بڑی بدتمیزی اور بڑی بد کلامی سے اپنی کھجوروں کا، اپنے سامان کا مطالبہ کیا اور کہا اے محمد تو میرا حق دے یا نہیں دیتا۔ الفاظ دیکھو کتنے نامناسب ہیں، اور عمل دیکھو کہ ابھی تو ادائیگی میں وقت مقررہ میں 1 دن یا 2 دن باقی ہیں، اگر وقت مقررہ سے مہینہ 20 دن گزر جاتے تب یہ کہتا تو بات بھی تھی۔ اور یہ کہنے کے بعد کہنے لگا مجھے معلوم ہے تم بڑے نادہندہ ہو، تم لے کر دینے والے نہیں ہو۔ پھر کہا اور تو ہی ایسا نہیں، تیرے باپ دادا کو بھی میں جانتا ہوں، وہ بھی ایسے ہی تھے۔ اب آپ ان سب باتوں کو ملاؤ، کتنی نامناسب ہے۔ یہ سمجھو یہ باتیں سن کر کس کا خون نہیں کھول جاوے گا۔ ہاں، خون تو میرا بھی کھول جاوے گا، آپ کا بھی کھول جاوے گا، ہاں، لیکن اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو دبانا ہے، بتکلف اس کو دبانا ہے، اور بتکلف دباتے 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 پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ایسی بات سن کر خون کھولتا ہی نہیں۔ علماء ماشاءاللہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ ہاں، ایک تو ہے حلم اور ایک ہے تحمل۔
دونوں میں فرق ہے۔ ہاں، تحمل تو اس کو کہتے ہیں جس میں آدمی زور زبردستی کر کے تکلف کر کے برداشت کرے، غصہ بھی آ رہا ہے، کچھ کہنے کو جی بھی چاہ رہا ہے، کچھ کہنا بھی سوچتا ہے پھر رک جاتا ہے، یہ تو ہے تحمل۔ اور حلم کہ بردباری کی عادت بن گئی، مزاج بن گیا، اس کو کہتے ہیں حلم۔ یہ ایک سنو قصہ، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان کہ اللہ نے حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب کی خدمت میں بچپنے میں کم عمر میں بھیج دیا تھا۔ یہ ایک جگہ پڑھاتا تھا میں، بہت ساری بات ناگوار پیش آتی رہتی ہیں، کبھی طلباء کی طرف سے، کبھی اساتذہ کی طرف سے، کبھی اہل بستی کی طرف سے، کبھی کسی مہمان آنے والے مہمان کی طرف سے، کچھ نہ کچھ، تو بڑا غصہ آتا، بڑی طبیعت میں کھینچتان ہوتی۔ تو میں نے حضرت سے لکھا، عرض کیا، لکھا کہ دن بھر کے کام سے اتنا تکان نہیں ہوتا دماغ میں جتنا خلاف مزاج بات پیش آنے کے بعد دماغ پہ تک زور پڑ جاتا ہے تکان۔ حضرت فرمایا کیا اب تک بردباری کی عادت نہیں بنی؟ حضرت کے چھوٹے چھوٹے جملے اور اسی طرح بات ہوتی ہے، کیا اب تک بردباری کی عادت نہیں بنی؟ بس اتنا فرمایا۔ خیر بہرحال یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں کچھ رہ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج آپ کو معلوم ہے ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتنی صحابہ کرام کو تھی اتنی شاید کسی کو ہو ہی نہیں۔ تو انہوں نے اس یہودی کو دھمکایا، او اللہ کے دشمن میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر تجھے چاہیے تھا کہ تو اس کو یہ کہتا کہ اپنا حق تہذیب سے اور نرمی سے مانگا کرتے ہیں، اور تو مجھے یہ کہتا کہ کسی کا حق وقت پر دے دیا کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ نصیحت کرتا اور اس کو یہ نصیحت کرتا۔ چلو جی، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال صحابہ کرام انسان تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ہی وہ سب اولیاء اللہ بنے، اور خاص بات ان کی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طرز عمل دیکھتے خود اسی میں ڈھل جاتے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات سنتے فوراً اسی کے مطابق ڈھل جاتے۔ تو دوستو نرم مزاجی، جی ہاں، حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ نے ہی یہ قصہ ہمیں سنایا، اور بہت مرتبہ سنایا۔ جی ہاں، کوفے میں ایک مجلس میں اس بات کا ذکر تھا کہ ہمارے شہر میں سب سے زیادہ نرم مزاج آدمی کون ہے، ہمارے شہر میں سب سے زیادہ بردبار آدمی کون ہے۔ تو اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سب نے بے اتفاق کہا کہ نعمان بن ثابت، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ۔ اس مجلس میں ایک شخص تھا، اس کو بڑا تعجب ہوا کہ سارے ایک ہی بات بول رہے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں تجربہ آزمانے کا خیال پیدا ہوا۔ تو دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور صبح سے ہی یعنی فجر کے بعد سے ہی زوال کے وقت تک
یعنی ظہر سے کچھ پہلے تک یوں سمجھ لو آپ پڑھانے میں مشغول رہتے تھے، اور پھر گھر جا کر قیلولہ کرتے تھے، کچھ دیر سوتے تھے، پھر ظہر کی نماز پڑھتے تھے، پھر وہی جیسے وہی علمی سلسلہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہو جاتا تھا، پھر اسی طرح بس دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ تو وہ شخص آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا، جب گھر جا رہے تو پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اپنے گھر پہنچ گئے اور حضرت فرما رہے تھے 22-23 سیڑھیاں چڑھ کے اوپر اپنے مکان پہ پہنچ گئے، تو اس شخص نے کنڈی بجائی۔ امام صاحب نیچے اتر کے آئے، جب اس نے دیکھا کہ 2-3 سیڑھی باقی ہیں تو منہ پھیر کے چل دیا۔ پھر جب یہ دیکھا کہ اب جا کے چارپائی پہ بیٹھ گئے ہوں گے، پھر دروازے پر آ گئے، پھر کنڈی کھٹکھٹائی۔ امام صاحب پھر اٹھ کر آئے، پھر جب 2-3 سیڑھی رہ گئی پھر منہ پھیر کے چل دیا وہ شخص۔ امام صاحب پھر جا کر بیٹھ گئے، اس نے دیکھا کہ اب جب بیٹھ گئے ہوں گے پھر آگے کنڈی بجا دی، پھر آپ نیچے اتر کے چلے آئے۔ دیکھ رہے تھے کہ یہ وہی شخص ہے جو پہلے تھا۔ اب وہ شخص کہا جی امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ پوچھ لو۔ جی ہاں، تو پاخانے کا مزہ میٹھا ہے یا کڑوا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ باسی کا مزہ پوچھ رہے ہو یا سوکھے کا؟ تو اس کے تو ذہن میں بھی نہیں تھی یہ بات، اس نے ہڑبڑا کے کہا جی دونوں کا بتا دو۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تازے کا مزہ میٹھا ہے اور باسی کا مزہ کڑوا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ذائقہ اور مزہ تو ایسی چیز ہے جو چکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے، تو کیا آپ نے کھا کے دیکھ رکھا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی کچھ چیزیں علامات سے بھی سمجھ لی جاتی ہیں۔ تازے پاخانے پر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور مکھیاں میٹھی چیز پر بیٹھتی ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا ذائقہ میٹھا ہے۔ سوکھے پہ مکھیاں بیٹھتی نہیں اور مکھیاں کڑوی پہ بیٹھتے نہیں۔ تو بہرحال دیکھو کیا اس نے حرکت کی، کیا اس نے سوال پوچھا، کتنے، لیکن اس سب پر بھڑکے نہیں۔ دوستو یہ واقعات اکثر میں سناتے ہوئے جھجک جاتا ہوں۔ یہ واقعات صرف اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ آپ بردباری اختیار کریں، بردباری اختیار کریں، اور اس حد تک جس حد تک برداشت کر سکیں، اور نہیں تو بس اعراض کریں۔ ایسے موقعوں سے، ایسے لوگوں سے بچیں جہاں پر خواہ مخواہی کی مزاج کے خلاف بات پیش آئے۔ ایسا نہیں کہ جو کہ تو اسی طریقے کا واقعہ پر آپ عمل کریں۔ بہرحال نرم مزاجی اور نرم کلامی کی عادت بناؤ۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی عادت شریفہ ہے، یہ نیک لوگوں کی عادت ہے۔ بات دو ہی بات کے میں نے سنانے کے لیے کہا تھا، ایک تیسرا واقعہ بھی ذہن میں آ گیا، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اب وقت ہو گیا لیکن تھوڑا سا ہی ہے۔ عرض کیا میں نے ابھی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اخلاق ہیں نرم مزاجی، انبیاء کرام علیہم السلام کے اخلاق ہیں بردباری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین چلے گئے تھے، اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہو گیا تھا، وہاں 10 سال رہے، بکریاں چرائی،
پھر جب وہ 10 سال کی مدت پوری ہو گئی اور یہ بھی آپ نے سوچا کہ مصر والے بھی اب تو سب بھول بھال گئے ہوں گے، اب کیا معاملہ باقی رہا ہوگا، اپنی بیوی کو اور جو کچھ ان کی اپنی ذاتی بکریاں تھیں ان کو لے کے مصر کی طرف چل دیے۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک بکری کبھی ادھر بھاگے، کبھی ادھر بھاگے، کبھی ادھر بھاگے۔ اب بکری بہرحال قیمتی تو ہے ہی، اور یہ بھی خیال رہتا ہے کہ ادھر ادھر جنگل میں چلی گئی تو بھیڑیا کھا لے گا اسے، تو انہیں گھیر کے ہیر کے لاتے رہے۔ بہت دیر کے بعد جب وہ بکری تھک گئی اور رک گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی کمر پر، اس کے پیروں پر، ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، کہیں گے تو نے اپنے اوپر اتنا ظلم کیوں کیا، تو نے اپنے آپ کو خام خواہ کیوں تھکایا۔ روایات میں ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ اب موسیٰ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان کو نبوت عطا کی جائے، لہذا اس کے بعد کوہ طور پر آپ گئے، جیسے گئے وہ قصہ ہے، وہاں آپ کو نبوت عطا کر دی۔ پیارے بھائیوں، نرم مزاجی اور بردباری انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی عادت ہے، صالحین کی عادت ہے۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ اب روئے زمین پر اس وقت اللہ کا سب سے نیک بندہ کون ہے اور اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو فلاں جگہ بیٹھ جانا جا کے، اور اس راستے سے جو شخص سب سے پہلے گزرے وہی شخص اللہ کا سب سے پیارا بندہ ہے۔ جی، وہ جا کے وہاں بیٹھ گیا۔ سویرا سویرا آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، دھوبی لوگ گھاٹ پہ کپڑے دھونے جاتے تھے۔ ایک دھوبی تھا جو اپنے گدھوں پہ کپڑے لاد کے لے جا رہا تھا۔ جانور بہرحال جانور ہوتا ہے، تو وہ دھوبی چل بوبو، چل بھائی، یعنی گدھوں کو بجائے ڈنڈا مارنے کے چل بوبو، چل بھائی، اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا۔ وہ شخص دیکھ کے چلا آیا، پھر اس نے سوال کیا کہ جی سب سے مبغوض انسان کون ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان کون ہے؟ فرمایا اسی وقت وہیں جا کے بیٹھ جانا۔ اس وقت وہ وہیں جا کے بیٹھ گیا، پھر وہیں سے ایک دھوبی گزرا۔ ہاں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کاشتکار لوگ جھوٹا بوگی لے کے چلیں، بیل لے کے چلیں، اور تیری مالک کی اور تیری بہن کی اور تیری دھی کی، چاہے ضرورت بھی نہ ہو خام خواہ گالیاں دے کے جھوٹا ہنکیں، بیل ہنکیں، اور ضرورت ہو یا نہ بھی ہو ڈنڈا ماریں۔ تو وہ بھی اسی طرح کر رہا تھا۔ تو ان دونوں باتوں سے ہمیں یہی سب پتہ چلا کہ نرم مزاجی اللہ کو بہت پسند ہے، اور بد مزاجی، غصہ بد مزاجی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ دوستو، اس وقت میں نے ایک آیت شریفہ پڑھی تھی، ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو صفت بیان کی گئی، اواہ نرم مزاج اور حلیم بردبار۔ میں نے بہت اچھی طرح آپ کو حدیث اور یہ آیت اور اللہ کے نیک بندوں کے قصے سنائے تاکہ ہماری طبیعت آمادہ ہو اس پر کہ نرم مزاجی
نرم مزاجی اور بردباری ہمارے اندر آئے. بات جب ذہن میں آ جاتی ہے تو وہ آپ کی امانت ہوتی ہے. اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں قرآن پاک میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ نے تجھ کو اپنے فضل سے اپنے احسان سے نرم مزاج بنایا. اگر تو سخت مزاج بد مزاج ہوتا تو یہ سب صحابہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے, کوئی آپ کے پاس نہیں پھٹکتا. انبیاء کرام علیہ السلام کی عادت ہے نرم مزاجی اور بردباری. نرم مزاجی کا اثر ہے آپس میں محبت, اور بد مزاجی اور غصے کی خاصیت ہے نفرت, عداوت, لڑائی, جھگڑا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.